ذہن میں یہ بات ہے کہ سیرت چیئر یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز وہ سیرت ہے، جس سے وہ اپنے دین کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، دنیا کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے چیلنجز سے بھی نمٹ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو قیامت تک جتنے بھی چیلنجز آنے والے تھے، مشکلات آنے والی تھیں، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ نے گزارا وہاں سے، تاکہ امت کے سامنے ایک نمونہ سیمپل موجود ہو کہ جب ایسے حالات بگڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے سیرت چیئر بنانا اور اس کو ترقی دینا، اس پہ اہل علم کو لے کر آنا اور سیرت کو باقاعدہ ایک عملی شکل دینا، کیونکہ سیرت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک سیرت ہوتی ہے، سیرت کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، پھر آپ کی کس طریقے سے آپ نے زندگی 40 سال کی عمر آپ نے کہاں گزاری، پھر نبوت کیسے ملی، پھر نبوت کا آپ نے لوگوں تک پیغام کیسے پہنچایا، پھر مکہ مکرمہ میں 13 سال کیسے گزارے، ہجرت کیسے کی، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں، پھر غزوات، جنگیں، امن، معاہدے ہوئے، مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ یہ سیرت ہے۔ اور ایک ہے فلسفہ سیرت، کہ ایسا کیوں ہوا، ہجرت آپ نے کیوں کی، آپ کا گھر تھا مکہ مکرمہ میں، آپ کی پیدائش تھی، آدمی جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، تو آپ کو ہجرت کیوں کرنا پڑی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے اہداف کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ سیرت۔ اور یہ فلسفہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ملکوں کی پالیسیاں بنائیں گے، آپ ملکوں سے تعلقات قائم کریں گے، اور اس تعلقات کا لیول کیا ہوگا یہ بھی وہیں سیرت سے فیصلہ ہوگا، فلسفہ سیرت سے۔ اس قوم کو، سوسائٹی کو کس طرف لے کر جانا ہے، کن پالیسیوں پر، یہ فلسفہ سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تطبیق سیرت، کہ آج کے زمانے میں سیرت سے اگر ہم استفادہ کریں بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، وہ کیسے ہوگا۔ تو سیرت چیئر میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے سیرت چیئر کے لیے کہ ماشاءاللہ جامعہ کراچی کے پاس تو زمین اتنی زیادہ ہے کہ جامعہ کراچی کے جو منتظمین ہیں، وائس چانسلر ہیں، آپ لوگوں کو پورا پتہ نہیں ہے کہ جامعہ کراچی کی زمین کتنی، اتنی بڑی زمین آپ کے پاس ماشاءاللہ ہے۔ تو یہاں آپ سیرت چیئر کے حوالے سے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ قائم کریں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ماڈل ہوں، اس میں ہجرت کس راستے سے آپ نے کی تو پورا ایک راستہ بنا ہوا ہو، آپ نے کہاں کہاں قیام کیا، وہ غزوہ احد کہاں ہوا، بدر کہاں ہوا، یہ سب چیزیں باقاعدہ ہونی چاہیے ماڈل کی شکل میں۔ اور اس پہ آپ ایک وزٹ کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے آپ کو آمدن بھی ہوگی اس سے بہت زیادہ۔ آج کل آپ اگر مدینہ طیبہ جاتے ہوں تو مدینہ طیبہ میں 6-7 میوزیم نئے بنے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہیں، وہیں مدینہ کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے امریکہ سے بھی پی ایچ ڈی کی ہے، مصر سے بھی کی ہے، برطانیہ سے بھی۔ انہوں نے پوری سیرت کو ایک ماڈل کی شکل دی ہے۔ اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں کتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 93 جگہوں میں نماز ادا فرمائی مدینہ میں۔ تو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے ان 93 جگہوں کی نشاندہی کی ہے، اور ان کی جگہ، ان کی لوکیشن متعین کی ہے، اور اس پہ پورا ایک مقالہ لکھا ہے انہوں نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیرت چیئر ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ سیرت چیئر کا مشورہ دیا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ڈاکٹر خالد عراقی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شعبے کو، ڈپارٹمنٹ کو اہمیت دی ہے، اور اس کے لیے جن شخصیت کا انتخاب کیا واقعتاً وہ اس کے اہل ہیں۔ اللہ بہت برکت عطا فرمائے۔